تاریخ میں عراق کی سرزمین پر ایک ایسا ظالم حکمران تھا جس کی داستان آج بھی زبان زدیام ہے۔ بابل کے شہر میں 4000 برس قبل نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک شب نمرود نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ بلندی اختیار کرتا ہے جس کی روشنی سورج اور چاند کی ضیاء کو ماند کر دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر نمرود خوفزدہ ہو گیا اور اس نے فوری طور پر دربار میں موجود جادوگروں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جادوگروں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس فرمان کے بعد نمرود کی فوج کی جانب سے بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بابل میں آزر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت تراشی کا کام کرتا تھا۔ اس کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ جب اس نے نمرود کا یہ حکم سنا تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کی جانب بھاگ نکلا۔ اس نے نمرود کی فوج سے دور پہاڑی علاقے میں پناہ لے لی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک نہایت پیارا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے نمرود کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور خلیل بنانا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت ابراہیم بڑے ہوتے گئے۔ وہ اپنی عمر کے دیگر بچوں سے کئی زیادہ ذہین تھے اور بچپن میں ہی اپنی قوم کے مذہب کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے پوچھا، ابا جان، آپ جن پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیا یہ بت آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان؟ لیکن آزر نے اپنے بیٹے کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کہا، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ان بتوں کی حقیقت بتانی چاہیے مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر ان کے ذہن میں ایک دلچسپ منصوبہ آیا، لیکن یہ منصوبہ انتہائی خطرناک تھا جس کی وجہ سے عنقریب ان کا نمرود سے سامنا ہونے والا تھا۔ وہ عید کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ جب عید آئی تو پوری قوم شہر سے باہر میلے میں چلی گئی اور شہر سنسان ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور سب سے بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آخر میں کلاڑی کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ بنے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ وہ سر جھکا کر بولے، تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک انتہائی گہری خندق کھود دی گئی اور لکڑیوں کا ایک ڈھیر اس میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کی اس ڈھیر کو آگ لگے گی تو اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ نمرود کافی پریشان ہو گیا، لیکن شیطان نے کہا کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، بس ایک بہترین کاریگر میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو بہت دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نمرود کی قوم میں سے ایک بہترین کاریگر تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنی کا نام دیا گیا۔ یہ دستی مشین ایک مقام پر نصب کر دی گئی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔
लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन तक पूरी कौम इसमें आग लगाकर इसे भड़काती रही, यहाँ तक इसके शोले आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा इस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने पूरे गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनी के पलड़े में बिठा दिया गया। अबलीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबरे खुदा मंजनी के जरिए आग के खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, इस वक्त मलाइका समेत जमीनों आसमान की सारी मखलूक चीख उठी, या रब, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुजर रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो हुक्म फरमाएं, मैं हाजिर हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरूरत तो है, मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि ए मेरे अल्लाह, तो आसमान में अकेला है और मैं जमीन में तेरी इबादत करने वाला अकेला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आग ठंडी हो गई। रवायत में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन तक रहे। नाजरीन, यहाँ एक अहम वाकया ये भी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलामत बाहर तशरीफ लाए तो नमरूद को बहुत हैरत हुई। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया तो नमरूद ने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा करते हुए कहा, मेरा रब कौन है, मैं ही जिंदगी और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत से जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, अगर तुम सच्चे हो तो इसे मगरब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो गया और इसकी सारी झूठी शानो शौकत खाक में मिल गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान फरमाया है। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह दलील है कि हक के सामने बातिल कभी ठहर नहीं सकता। आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। कुछ अर्सा क़याम के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो वहाँ फिरऔन की हुकूमत थी और इस वक्त वहाँ का बादशाह इंतहाई अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फिरौन ने ये सुनकर फौरी तौर पर दरबार में अपने दरबारियों को तलब किया और हजरत सारा के बारे में सवालों जवाब किए। हजरत सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेक बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के बाद तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो अपने आप पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा इस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा तो इसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा, मजीद अंदर धंस गया। इसने फिर दुआ के लिए कहा तो हजरत सारा ने दुआ की और फिर वो आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी मर्तबा वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर इसने हजरत सारा को इज्जतो इतराम से रुखसत किया, बल्कि खादमा जिनका नाम हजरत खाजरा था उन्हें भी इनकी खिदमत में पेश किया। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फलस्तीन मुंतकिल हो गए।
کیونکہ کچھ عرصہ بیتا تھا تو ایک دن حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارا نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحرا، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند نہ تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت ایک درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہم اس ویران بیابان میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ہاجرہ کی بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر اللہ رب العزت کے بھروسے پر چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ بھوک کے وقت کھجور کھاتی اور پیاس لگنے پر پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ آپ قریبی ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ پھر واپس بچے کے پاس آئیں۔ بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ سخت گرمی تھی اور بچہ پیاس سے بے قرار تھا۔ ماں کا دل تڑپ رہا تھا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان کی وادی میں جب آتی تو تیز تیز دوڑتی، کیونکہ وہاں بچے کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر بے چین ہو جاتی۔ یہ ایک ماں کی محبت اور اللہ پر توکل کا بے مثال واقعہ تھا۔ اب جن دو پہاڑوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے زائرین کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ جب حضرت ہاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں۔ ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں وہاں پر پانی کا ایک صاف اور شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کا اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے پانی کو روکنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی کہ زمزم ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، چشمے کی برکت سے رفتہ رفتہ اس علاقے میں لوگ آباد ہونے لگے۔ قبیلہ حرم کے لوگ جو یمن سے آئے تھے، انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اس علاقے میں چکر لگاتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے شرط رکھی کہ پانی پر حق صرف ہمارا ہی رہے گا۔ اس طرح وہاں ایک چھوٹی سی بستی قائم ہو گئی جو بعد میں دنیا کا مقدس ترین شہر بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ انداز میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرے۔
جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک صاحبزادے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے کہا، کیا مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی تعجب سے فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آن پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور صاحبزادے حضرت اسحاق عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور پہنچ کر صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور آج یہ محبوب عمل کی یاد میں کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے اس انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ اپنی چھری کو بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر جلدی جلدی پھیریے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر میری قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو جائے۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ تھے، انہوں نے نم آنکھوں سے انہیں باندھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے حکم بجا لایا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹا دیا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود اللہ کی قدرت سے گلا نہیں کٹا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو آپ کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھی بڑی آزمائش، اور ہم نے ایک عظیم ذبیح کو فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے۔ ہر سال کروڑوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ وہ مکہ جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسماعیل مجھے اللہ کا حکم آیا ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان جو حکم ہو اس کی تعمیل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
इस जगह अल्लाह का घर बनाना है। हजरत इस्माइल ने फौरन जवाब दिया, बहुत बेहतर, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब दोनों बाप बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को तरतीब देकर काबे की इमारत बनाते जा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा के करीब पहुंचे तो आपने अपने सर पर एक बादल महसूस किया। इस बादल में से आवाज आई, ए इब्राहीम, जहां तक इस बादल का साया है वहां तक की जमीन को बैतुल्लाह में शामिल कर लो, कमी ज्यादती ना हो। नाज़रीन, काबा की तामीर के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये दीवारें ऊंची करनी थी तो एक पत्थर की जरूरत हुई जिस पर खड़े होकर तामीर की जा सके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस पत्थर को नरम कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पर नक्श हो गए। ये वो मुकाम इब्राहीम है जो आज भी काबा के पास महफूज है और हज्जाज कराम इसके पीछे नमाज अदा करते हैं। जब हिजर अस्वद की जगह पर पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। कुछ देर बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर वहां लगा चुके हैं। पूछा, यह पत्थर कौन लाया है? तो आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से पत्थर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर आए हैं और इस पत्थर को हिजर अस्वद कहा जाता है। जब दोनों बाप बेटे की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो दोनों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत को कबूल फरमा ले। बेशक सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला है और हर एक को जानने वाला है। सूरत बकरा की आयत नंबर 260 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई हैरत अंगेज मुजज़ा बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और इस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए है कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। तो अल्लाह ने कहा, अच्छा तू 4 परिंदे ले और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उन्हें ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जहां तक वो अल्लाह पूरी तरह साहिबे इक़्तिदार और हिकमत वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब उन्होंने परिंदों को पुकारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ अज़ा इनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि इनके बदन के तमाम अज़ा आपस में जुड़ गए और उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरी ही शान में झुकने वाले हैं। तू गफूर रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़, हम अपने नफ्स के हवाले हो जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे अमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार माफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ए रब, तू हमें मत भुला, हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हूँ, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। जब एमाल का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।